ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى جل جلاله وأما نواله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ماشاءاللہ آج کا یہ دستار فضیلت تقسیم اسناد کا پروگرام گل محمد پلیجو گوٹ میں فیضان غوثیہ طفیلیہ ٹرسٹ مکی مسجد میں جناب سر مجیب الرحمان صاحب یہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اور جناب حضرت علامہ مولانا سائیں علی نواز پلیجو کی سرپرستی میں اور ہمارے سندھ خدمت فاؤنڈیشن کے جناب محمد انوار الحسن صاحب کی سرپرستی میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. آپ بھی اس میں تشریف فرما ہیں. بڑی نیک محفل ہے. سارے اللہ والے موجود ہیں. چہروں سے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ نورانی چہرے ہیں ماشاءاللہ اور محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. ہم سب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حاضر ہیں اور اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ خود بھی درود پڑھتا ہے
اور ہمیں بھی درود پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ذرا اونچی آواز میں درود شریف تو پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ 10 رحمتیں نازل ہو گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے صرف درود شریف پڑھنے سے۔ درود پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حج نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ خود بھی پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور تمام مومنین کو درود شریف پڑھنے کا حکم بھی فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ اللہ کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی درود پڑھتا ہے اور ملائکہ اور عام مسلمانوں کو درود کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، رسول بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، جس کے صدقے تو نے میری توبہ قبول کی ہے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں ان کا نور تیرے ناخنوں میں ظاہر کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ناخنوں کی طرف نگاہ فرمائی تو نبی علیہ السلام کے نور نے ظہور فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگا دیے۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ پاک، میں تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ حضرت کلیم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم، تجھے کیسے پتہ لگا کہ محمد میرا حبیب ہے، محمد میرا صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، جب میں پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، یعنی پانی اور مٹی کو جو ملایا جاتا ہے گارا بن جاتا ہے، جب تو مجھے پیدا فرما رہا تھا، جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، تو اس وقت میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس وقت مجھے پتا لگا کہ یہ تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے یہ ضرور تیرا کوئی محبوب ہے، تو میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إياك، کہ اے آدم علیہ السلام، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو نہ میں جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا،
نہ سورج پیدا کرتا، نہ چاند بناتا، نہ ستارے پیدا کرتا، نہ فرشتے پیدا کرتا، نہ انبیاء پیدا کرتا، نہ رسول پیدا کرتا، اور اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر نبی علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ ماشاءاللہ انبیاء کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے کتنی عظیم ہے۔ اور دیکھیں کہ صحابہ کرام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم شاعر تھے۔ فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جیسا، آپ نے جیسا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا پیدا فرما دیا۔ تو دیکھیں محبت صحابہ، محبت رسول، اللہ کی محبت۔ دراصل آج محبت کی بات ہوگی نا کہ ہم سب بھی نبی علیہ السلام کی محبت میں یہاں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام جمادات کے رسول ہیں، حیوانات کے رسول ہیں، ہر چیز کے رسول ہیں۔ اور جمادات اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے ہیں، اور حیوانات کیسی محبت کرتے ہیں، نباتات کیسی محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، اس حدیث کے راوی ہیں، یہ شفا شریف میں موجود ہے، اس کے راوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، چلے نا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہاڑی علاقے میں چل رہے تھے تو آواز آئی کہ کوئی اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، کوئی اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہاڑوں میں کون اتنی محبت سے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کیا تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کیا اس کی چوٹی نظر آ رہی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کیا اس پر بڑا پتھر نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہیں درود و سلام کی آواز آ رہی ہے تو وہی پتھر میرے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں نباتات کے رسول، حیوانات کے رسول، جمادات کے رسول، یہ واقعات بہت لمبے ہو جائیں گے، کھانا بھی آ چکا ہے، میں اس کو بہت مختصر کروں گا اور ہم نے بھی جانا ہے، ہمارا سفر بھی لمبا ہے۔ لیکن حضرت علامہ علی نواز صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کے گاؤں کے خادم ہیں۔ میں نے دیکھا کراچی میں مجھے فون کرتے، میں نے پوچھا کراچی میں کیوں آئے؟ حضرت وہ فلاں بیمار ہو گیا، اس کو سول اسپتال میں لے کے آیا ہوں۔ پھر ہفتے کے بعد کہ فلاں بیمار ہو گیا، اس کو جنہ میں لے کے آیا ہوں۔ کبھی زبیدہ اسپتال میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، یعنی یہ اکیلا مسجد کی بھی خدمت کر رہا ہے، پڑھا بھی رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہیں اور آپ کے گاؤں والوں کی سب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ پہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہوتی ہے نا، تو میں بتا رہا ہوں آپ پہ کہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان کا خیال رکھا کریں، ان کے دستے بازو بنیں، ان کے ساتھ تعاون کریں،
देखो कितने बच्चे माशाल्लाह इन्होंने पढ़ाए, आपके बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आपकी खिदमत करते हैं। इन्हीं की वजह से हम इस इलाके में आए, ये मस्जिद बनाई। इसके साथ वो एक और मस्जिद है, क्या नाम है शहरी बगदादी, नहीं इलाके का नाम क्या? इलाके का वो सदीक पलीजो गोट, सदीक पलीजो गोट में भी एक मस्जिद बनाई, आपने देखा होगा। और एक कोदाबक्श पलीजो गोट, कोदाबक्श पलीजो गोट में भी एक मस्जिद बनाई माशाल्लाह, 3 मस्जिदें बनाई माशाल्लाह। और अभी हमारे ये जो सर हैं, सर मुजीबुर रहमान साहब, तो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हमें जब भी जरूरत पड़ती है इनके ताल्लुकात बहुत हैं और इनके रिश्तेदारों में, और इनका खुद का भी बहुत ताउन होता है। अभी ये जो महराब के ऊपर पत्थर लगेगा, इधर आयतुल कुर्सी वाले पत्थर बाहर पड़े हुए हैं, कलमा शरीफ वाले पत्थर हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ वाले पत्थर हैं, तो सब सर के ताउन से हुआ है। इन्होंने ताउन फरमाया तो इसकी वजह से, और मस्जिद में भी सबसे ज्यादा हिस्सा सर मुजीबुर रहमान साहब का है। तो नारे साईं लगाते हैं, यहाँ से कोई भी नारा नहीं लगाता, क्या बात है? नारे तकबीर आप नहीं लगाओगे, यहाँ से कोई नारा लगाए सर मुजीबुर रहमान के लिए कि इन्होंने माशाल्लाह ये ताउन करते हैं, कोई भी नारा लगाए, चले शाबाश। हाँ साईं, नहीं तो इधर ही बैठ देखिए, ये जो मुआविनीन होते हैं ना, ये जो मुआविनीन होते हैं साईं, ये मुआविनीन अल्लाह के दीन के लिए ताउन करते हैं, ठीक है। ये इनका बहुत बड़ा ताउन है। अल्लाह ताला इनको बरकतें भी अता फरमाए, रहमतें भी अता फरमाए, अज़मतें भी अता फरमाए। हमारी दुआ है कि इनके घर से मुसीबतों को दूर फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए, और इनके साथ जो भी सपोर्टर हैं सबकी जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमाए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कुरान पाक की महफिल है, बड़ी प्यारी महफिल है, मोहब्बत वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और हम सब नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में यहाँ हाजिर हुए हैं। कुरान पढ़ना खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, हदीस शरीफ है बाकायदा। और जैसे अल्लामा साहब भी एक हदीस बयान कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उनमें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लामा साहब ने बयान किया, क्योंकि मालो दौलत वाला बेहतर नहीं है। मालो दौलत वाला, जब नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना बेहतर कौन है सब में, क्या जमीनों वाला बेहतर है कि जिसके पास एकड़ है, क्या जिसके पास लैंड करोड़ है वो बेहतर है, क्या किसी के पास बंगले हैं तो वो बेहतर है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर वो है कि जो कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए, वो सबसे ज्यादा बेहतर है। और देखिए हाफिज़ कुरान, हाफिज़ कुरान की क्या शान है कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो हाफिज़ कुरान है उसके वालिदैन को क़यामत के रोज़ रब्बे करीम एक ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा अच्छी है। ऐसा ताज होगा कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा अच्छी होगी। जब हाफिज़ कुरान जिसकी वजह से उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया गया कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा अच्छी है, तो उस हाफिज का अपना कितना मुकाम होगा भाई, अपना कितना मुकाम होगा। और नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो हाफिज़ कुरान हुआ, कुरान पे अमल किया और कुरान पाक के जिन चीजों से रुकने का हुक्म है उनसे रुक गया, और जो करने का हुक्म है उसने वो कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ उसके 10 खानदान के अफराद को जन्नत अता फरमाएगा। अच्छा, 10 अफराद कौन थे? 10 अफराद वो कौन? वो 10 अफराद जो जहन्नमी थे, जिन्होंने जहन्नम के अंदर जाना था। हाफिज़ कुरान की बरकत से वो 10 जहन्नमी जन्नत में जाएंगे।
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی محبت کی کہ اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، ملائکہ محبت کرتے ہیں، رسول محبت کرتے ہیں، صحابہ محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو محبت دیکھیے اپنی امت سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کا جو مقام ہوگا بڑا خطرناک مقام ہوگا حشر کا، کہ اس وقت بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہے ہوں گے، بچے والدین سے بھاگ رہے ہوں گے، رشتے دار دوست احباب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، اگر حشر کے روز ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، 3 مقام ہوں گے جہاں میں موجود ہوں گا۔ کتنے مقام ہوں گے یاد کر لو، 3۔ صاحب نمبر 1، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں میزان پر موجود ہوں گا، جہاں میرے امتی کھڑے ہوں گے نا، ان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں میں موجود ہوں گا۔ اگر میرے کسی امتی کا عمل کم ہو جائے گا تو میں اس کی کمی کو پورا کر دوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آج کو وہاں نہ پائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پہ موجود ہوگا، امت پیاسی ہوگی، امت کو آب کوثر کے جام پلاتا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثرے تنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پورے صراط پہ موجود ہوں گا، امت پل پار کر رہی ہوگی، اور میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رب سلم صدائے محمد، سب مل کے بولو کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا جیسے آپ سائیں بول رہے ہیں کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا، لوگوں کی جان چھوڑ دو۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کو عزتیں عطا فرمائے، آپ یہاں تشریف لائے بڑی پاک محفل میں، اور سائیں کے ہم مشکور ہیں کہ سائیں نے ہم کو بلوایا، اور خاص کر ہم شکر ادا کرتے ہیں رب کریم کا کہ رب کریم ہم لوگوں سے یہ خدمت لے رہا ہے۔ یہ ہماری سکھ خدمت ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، تو اس میں سب سے بڑے سپورٹر جو ہے یہ سر محمد الرحمان صاحب ہیں اور ان کی فیملی ہے۔ یہاں ہم نے جتنے بھی مساجد بنائے ہیں اور جو انشاءاللہ آگے بنائیں گے، یہ سکھ خدمت ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر انتظام اور سر محمد الرحمان کی سرپرستی میں ہے سارا یہ کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور پھر میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں سائیں علی نواز صاحب کا، اور رب کریم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم گناہگاروں سے یہ کام لے رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔